میرے پیارے ہونہار بچوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے بچوں، آپ سب کو پاکستان جو آپ کا ملک ہے، آپ کی مٹی ہے، پاکستان جو جنگ جیتا ہے بیان المرصوص، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ اور اس کے بعد بچوں، آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے گھر والوں کو آپ کی کامیابی بہت بہت مبارک ہو۔ جب ہم نے ڈی جی خان ڈویژن میں لیپ ٹاپس تقسیم کرنے تھے تو جب ہونہار اسکالرشپس کے لیے میں یہاں آئی تھی ڈی جی خان، تو تب ہم نے ڈی جی خان میں پورے ڈویژن کے اسکالرشپس جو ہے وہ دیے تھے ماشاءاللہ۔ لیکن ابھی بھی انہوں نے ڈی جی خان میں رکھا، ظاہر ہے یہ لوگ اپنا آرام دیکھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ڈی جی خان بھی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں وہاں ایک دفعہ جا چکی ہوں تو میں لیا جانا چاہتی ہوں۔ میں لیا کے لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں، میں لیا کے لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں، لیا کے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ شہر بھلے چھوٹا صحیح لیکن میرے دل کے بہت بہت قریب ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے اپنی سیریمنی جو ہے، تھینک یو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تھینک یو تھینک یو، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میری جو لیپ ٹاپ کی سیریمنی ہوگی وہ تو لیا میں ہوگی، آپ کو جو ارینجمنٹس کرنے آپ کریں۔ اور آپ سب سے مجھے جو پیار ملا ہے، جو عزت ملی ہے، وہ میں پوری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ میرے لیے یہ جو لیپ ٹاپس کی تقریبات ہیں، جو ہونہار اسکالرشپس کی تقریبات ہیں، ان میں شرکت کرنا، ان میں آپ کی خوشیوں کا، کامیابی کا حصہ بننا، پلیز بیٹھ جائیں، پلیز بیٹھ جائیں بچوں، نہیں میں بچوں سے بات کر رہی ہوں، پلیز بیٹھ جائیں۔ تو میں ان میں جب میں بیٹھتی ہوں تو مجھے ٹائم کا احساس ختم ہو جاتا ہے، مجھے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کے بعد میری کیا انگیجمنٹس ہیں یا میں نے کون سی میٹنگ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور میں اتنی محو ہو جاتی ہوں آپ لوگوں کی باتوں کے اندر کہ مجھے رلانا آسان کام نہیں ہے بچوں۔ میں 2 دفعہ قید تنہائی میں رہی ہوں لیکن میں روئی نہیں وہاں پر، آپ کی باتیں سن کے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کے ماں باپ نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا ہے، آپ کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیا ہے، یقین مانو میرے بچوں اس سے بڑھ کے آپ کی اس ماں نے بھی آپ کی اچیومنٹ کو اور آپ کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتی ہوں کہ میں جس طرح جنید، مہنور اور مہر النساء کی کامیابی پہ خوش ہوتی ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کی کامیابی پہ خوش ہوتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ نے اتنا شاندار پرفارم کیا ہے، ٹوٹلی اپنے ٹیلنٹ کے اوپر اور اپنی محنت کے اوپر بیس کر کے، کہ میں جتنا بھی کہوں کہ مجھے آپ پہ فخر ہے وہ کم ہے۔ اور اسکالرشپس کیا، لیپ ٹاپس کیا، بائکس کیا، جس طرح ایک ماں چاہتی ہے کہ وہ سب کچھ اپنے بچوں کے جھولی میں ڈال دے، ان کی قسمت بدلنے کے لیے، ان کا نصیب سنوارنے کے لیے، یقین جانو میرا دل کرتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں سب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور میرے بچوں، جب ماں باپ کے پاس محنت کے باوجود وسائل کی کمی ہوتی ہے تو پھر ریاست کو ماں بننا چاہیے، اور اگر ریاست ماں نہیں بنتی تو وہ اپنے جو فرائض ہیں اس سے غفلت برتتی ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے وہ ہونہار بچے، پنجاب کا ہر ہونہار بیٹا
اور پنجاب کی ہر ہونہار بیٹی جو محنت بھی کرتی ہے, جو اچھے رزلٹس بھی جس کے ہیں, اور اگر اس کے پاس وسائل کی کمی ہے تو میں ہر اس بچے اور ہر اس بچی تک پہنچوں تاکہ کوئی بچہ ٹیکنالوجی سے یا تعلیم سے جو ہے وہ محروم نہ رہ سکے. اور اسی لیے جب ہم نے ہونہار اسکالرشپس لانچ کیے تو مجھے اتنا میسو فیڈ بیک ملا کہ 30,000 اسکالرشپ سے مجھے 50,000 اسکالرشپس جو ہے وہ میں نے کر دی ہیں. اور اسی طرح ہم نے 30-40 ہزار لیپ ٹاپ سے شروع کیا تھا. اتنا اب سب کی ڈیمانڈ آئی کہ میں نے ہر سال 30-40 ہزار سے بڑھا کر 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے وہ کر دی ہیں ماشاءاللہ. میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اگر ریسرچ کے لیے, اپنے ہوم ورک کے لیے, اپنی اسائنمنٹس کے لیے اگر آپ کو کسی گیجٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو کسی کی طرف دیکھنا پڑے. میں نہیں چاہتی, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولو اور اپنا کام شروع کر دو. آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یا یہ نہ دیکھنا پڑے پتہ نہیں میرے ماں باپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو میں بچوں, پہلے میں نے فرسٹ ایئر کو ہم نے دیا اسکالرشپ, پھر اتنی ڈیمانڈ آئی کہ پھر میں نے سیکنڈ ایئر کو بھی دیا ماشاءاللہ, تھرڈ ایئر کو بھی دیا. تو ابھی جن بچوں سے میں بات کر رہی تھی, اتنی ایموشنل سٹوریز ہیں جب میں آپ کی بات سنتی ہوں. کسی بچے کا باپ نہیں ہے, کسی کی بچی نے مجھے ابھی کہا کہ اس کے والد کی سبزی کی دکان ہے, کسی نے کہا کہ وہ ٹائروں کی دکان میں کام کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے میرے بچوں میں آپ کے سامنے جواب دے ہوں. یہ آپ مجھے جب شکریہ بولتے ہو نا, آپ نے مجھے شکریہ نہیں بولنا, یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملے اور ملنا چاہیے تھا. اور کبھی آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا. یہ آپ کا حق تھا, آپ کی محنت کا ثمر ہے, آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں, ان کی کوشش ہے, ان کی ایک ایفرٹ ہے, ان کے خواب ہیں, آپ کے خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا کرنے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں آج. اور میرا یقین رکھنا کہ جو ابھی تو پہلا سال تھا نا, یہ جو آپ کے سامنے میں کھڑی ہوں, پہلے اسکالرشپس کے ساتھ اور اب لیپ ٹاپس کے ساتھ, یہ میرا پہلا سال ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھو گے کہ مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری سے بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. اور سو سویٹ, اور میری یہ کوشش ہوگی کہ پنجاب کا کوئی بچہ, پنجاب کا کوئی بیٹا یا پنجاب کی کوئی بیٹی جو اہل ہے, ہونہار ہے, لائق ہے, محنتی ہے, وہ صرف اس لیے تعلیم سے اور ٹیکنالوجی سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے. میرے بچوں, میں آج لیا آئی ہوں تو مجھے میرے کچھ بچوں نے ریکویسٹ کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ لیا میں میڈیکل کالج نہیں ہے, تو میں آج یہاں پر اناؤنس کر کے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی لیا میڈیکل کالج کی تعمیر فوراً شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جو لیا یونیورسٹی ہے اس میں فنڈز کی کمی ہے, تو میں نے آج رانا سکندر جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ جو رشتہ بنا لیا ہے بہت خوبصورت رشتہ ہے. تو میں رانا کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ رانا نے اور اس کے ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا, اسکالرشپس میں بھی, لیپ ٹاپس میں بھی. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے 1.5 ارب روپیہ میں نے لیا یونیورسٹی کے لیے مختص کیا ہے, اس کی اپ گریڈیشن کے لیے انشاءاللہ تعالی. ڈی جی خان کے لیے, ڈی جی خان یونیورسٹی کے لیے بھی میں نے 1.5 بلین مختص کیا ہے. تو 3 بلین سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں نہ صرف یہ کہ یہ اپ گریڈ ہو جائیں گی, دے ول بی ماشاءاللہ اسٹیٹ آف آرٹ یونیورسٹیز انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال
گو کہ آپ کالجز اور یونیورسٹیز کے بچے ہو. اس سال 110 ارب روپے جو ہے وہ میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیے ہیں کہ پنجاب کے اندر میرے پاس 50,000 سکولز ہیں, سرکاری سکولز جو ہیں. تو 50,000 سکولز میں انشاءاللہ ایک سال کے بعد نہ کسی کلاس روم کی شارٹیج ہوگی, نہ فرنیچر کی شارٹیج ہوگی, نہ پینے کے ٹھنڈے پانی کی شارٹیج ہوگی, اور نہ ہی جو بیسک فیسلٹیز ہیں انکلوڈنگ ٹوائلٹس ان کی شارٹیج ہوگی. ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی. کل میں نے ایک اسکول کا افتتاح کیا ہے جو میں نے 6 مہینے کے اندر بنایا ہے لاہور میں. پاکستان کا پہلا سرکاری پری اسکول. آپ کو میں ابھی اس کی ویڈیو دکھاتی ہوں. میں آنیسٹلی یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی پرائیویٹ اسکول اتنا شاندار نہیں ہوگا جتنا یہ سرکاری اسکول جس کا میں کل انوگریشن کر کے آئی ہوں, جس میں غریب کا بچہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی. رانا سکندر نے بھی اپنے بچے کا داخلہ وہاں پہ کرایا ہے. تو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں وہ ویڈیو, پہلے ہم یہ بات کر لیں. اور میرے بچوں, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ بولو, لیکن میں آپ سے کچھ وعدے چاہتی ہوں بطور پاکستانی. ابھی جو تلاوت کر رہا تھا بچہ, اس نے جو سورہ صف کی جو آیت تھی جس میں بیان المرصوص کا ذکر ہے, اس کا مطلب ہے آہنی دیوار, سیسا پلائی دیوار, اور اس کا انگریزی میں مطلب ہے مولٹن لیڈ وال. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے وہ جنگ جیتی ہے ماشاءاللہ, پاکستان نے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود سائز میں, پاپولیشن میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت وہ بہت بڑا ہے, اور اکانومی کا سائز بھی اس کا ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن جب انسان کا جذبہ سچا ہو, جب انسان کی نیت اچھی ہو, جب پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بیان المرصوص بن جائے, تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. تو میں یہ چاہتی ہوں میرے بچوں کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے بیان المرصوص بنو فار آل ٹائمز ٹو کم. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. لیکن میرے بچوں, کچھ دل کی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. قوموں کو میزلز اور بوم تباہ نہیں کرتے, قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے. قوموں کو ان کے نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ, غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے. انہوں نے ابھی کہنے کو وہ بہت بڑا ملک ہے, لیکن ان کے جو رفیل طیارے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا انونسبل ہے, ان کو کوئی نہیں گرا سکتا تھا, ان کو پاکستان کے JF تھنڈر نے گرا دیا. تو اپنی طاقت کو پہچانو. اور میں آنیسٹلی صرف اس لیے نہیں کہ میں کوئی تقریر کر رہی ہوں, آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے, اور آپ کو یہ دیوار بننا چاہیے. جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ, آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا. چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو, یہاں آگ لگا دو, یہ اس کو توڑ دو, یہ سڑک بلاک کر دو, آپ نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں. نواز شریف صاحب نے جو موٹر ویز بنائی ہیں وہ بھی آپ کی ہیں. یہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ بھی آپ کی ہیں. شہداء کی یادگاریں بھی آپ کی ہیں. اور یہ جو میٹرو بس ہے جس کو بار بار توڑا جاتا ہے, آگ لگائی جاتی ہے, وہ سب آپ کا ہے, وہ ہم سب کا ہے. تو یہ آپ نے, تھینک یو, آپ نے کبھی ان باتوں میں نہیں آنا. آج جو لوگ ان باتوں میں آ گئے, جو نوجوان ان باتوں میں آ گئے, وہ جیلوں میں پڑے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے ماں باپ رو رہے ہیں باہر, ان کے پاس وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں جو ان کے بہکامے میں آ گئے. وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے, لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو, یہ توڑ دو, جلا دو, اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں, خود آرام سے بیٹھے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا.
بچوں، آپ سب تاریخ بھی پڑھتے ہو، آپ سب ہسٹری بھی پڑھتے ہو، تو میں یہاں کوئی لیکچر دینے نہیں آئی، لیکن میں آپ کو 28 مئی، 9 مئی اور 10 مئی کا فرق سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے اور 28 مئی میں کیا فرق ہے۔ اگر میں آپ کو آج پڑھانے بیٹھتی نا، آپ لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہو، کہ نواز شریف صاحب نے 1998 میں 28 مئی کو پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنا دیا تھا، آج کسی کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی۔ اگر میں کتاب کھول کے بھی آپ کو پڑھاتی تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی یہ بات۔ آج آپ کو جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو، آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے، کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا ہے۔ دنیا کا پریشر لے کے اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرنا، اپنی مٹی کے لیے فیصلہ کرنا، اپنے نوجوانوں کے لیے فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ بڑی بڑی طاقتوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جو نہیں ڈرتا وہ اس قوم کا سچا بیٹا ہے اور سچی بیٹی ہے۔ اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، کون ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ڈسٹرکشن کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو پتا چل گیا ہے، مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بچوں، ایک ایونٹ نے پوری قوم کو سب کچھ سمجھا دیا، مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قومیں اپنے شہیدوں کی قبروں کو روندیں وہ تاریخ کے کچرے دان میں جا کے گرتی ہیں، اور جو قومیں اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اپنے ہیروز کو آنر کرتی ہیں، وہ سر اٹھا کے اس دنیا میں جیتی ہیں۔ آپ نے وہ والی قوم بننا ہے۔ جب قوم کے تحفظ کی بات آتی ہے، جب ملک کی سرحدوں کی بات آتی ہے، تو فیصلہ کرنے والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے قوم کو کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا۔ اب آپ کے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، پتہ ہے کہ یہ ملک ایک ایٹمی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اب جو آپ نے بیان المرصوص جیتی ہے، میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے، ہم چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ اب فیلڈ مارشل ہے ماشاءاللہ، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور تمام فوجیوں کو، سولجرز کو، آفیسرز کو، جوانوں کو، سپاہیوں کو، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے اہلکار ہیں، ریسکیو سروسز کے جتنے لوگوں نے خدمت کی ہے، اور ہیلتھ میں جہاں جہاں بھی جس نے جو خدمت کی، ہم سب کو بطور قوم اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے وردی کو جلایا تھا، انہوں نے وردی کو نہیں جلایا، انہوں نے قوم کے وقار کو جلایا، انہوں نے قوم کی طاقت کو جلایا۔ اور آج اسی وردی نے آپ کی سرحدوں پہ وہی وردی پہنے ماؤں کے بیٹے جوان شہید ہوئے ہیں، اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے، آپ کی حفاظت کرتے کرتے۔ تو جو نفرتوں کے بیج بوتا ہے وہ اپنے ملک کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ I can write this in my blood۔ جو آپ کو جوڑتا ہے، جو آپ کو ترقی کے راستے پہ ڈالتا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی تھماتا ہے، جو آپ کی یونیورسٹیز، کالجز میں بہتری لے کے آتا ہے، جو آپ کو اسکالرشپس دیتا ہے، جو آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ کے لیے سوچتا ہے، آپ کی گلیاں محلے صاف کرتا ہے، جو آپ کے گھروں کے لیے فکر مند ہے، جو آپ کی روٹی کے لیے فکر مند ہے، جو سبزیوں کی قیمت کے لیے فکر مند ہے، آپ کی بجلی کی پرائسز کے لیے فکر مند ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے۔ میرے بچوں، میں آپ کو اب ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں، اور وہ ویڈیو دکھانا میں اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ مریم نواز شریف صرف آپ کی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ ایک ماں کی طرح دن رات اس صوبے کی،
صوبے کے نوجوانوں کی, بیٹوں کی اور بیٹیوں کی خدمت میں مصروف ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن میں رات 12 ساڑھے 12 تک کام کرتی ہوں اور روز سوچتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں کس طرح بہتری لے کے آؤں. اور یہ جو اسکول میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں, یو وڈ ناٹ بلیو اٹ کہ یہ ایک سرکاری اسکول ہے. پورے پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایسا پرائیویٹ مہنگا ترین اسکول بھی دکھا دے تو میں مان جاؤں گی. آپ کو پتہ ہے کہ 90s میں یہ بلڈنگ بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی, ایک لائبریری کمپلیکس تھا. تو میں جب یہاں گئی وزٹ کے لیے, میں نے دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی ایک بلڈنگ تھی اور اس کا کوئی لائبریری کیا, پرانی پھٹی ہوئی کتابیں پڑی ہوئی تھیں. تو میں نے سوچا کہ اس کو بچوں کے لیے ایک سرکاری اسکول ایسا بنانا چاہیے. آپ جانتے ہو کہ ایچ ایس این کالج میں ایئر کنڈیشنرز نہیں ہیں, اس میں ایئر کنڈیشنرز ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں وہ جو آٹزم کا شکار بچے ہیں, آٹسٹک بچے ہیں, اس میں ان کے لیے بھی پوری گنجائش موجود ہے تاکہ ان کو چارپائیوں سے نہ باندھا جائے اور ان کو مین اسٹریم اسکول میں ہم لائیں, ان کو پڑھائیں تاکہ غریب کے بچے کو بھی اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج ہو سکے. کل اس کا افتتاح کیا انشاءاللہ تعالی. ابھی یہاں پر کافی بچوں کا داخلہ ہو گیا ہے, اوروں کا داخلہ ہوگا. تو مجھے بہت خوشی ہے, یہ ابھی آغاز ہے میرے بچوں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں دن رات ایک کروں اور آپ کی زندگیوں میں روز بروز میں بہتری لے کر آؤں, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, آپ کے گلی محلوں کی صفائی ہو, آپ کی سڑکیں بنانا ہو, آپ کے. اب لیا کے لیے, لیا کی ڈی سی کدھر بیٹھی ہوئی ہیں, ادھر آئیں امیرا. ایک میں آپ کو اور چیز بتانا چاہتی ہوں, یہ بیٹیوں کے لیے جو یہاں بیٹھی ہیں اور ان بیٹوں کے لیے بھی جو یہاں بیٹھی ہیں, انہوں نے اپنی بہنوں کے سر پہ ایسے ہی ہاتھ رکھنا ہے. یہ لیا کی ڈی سی ہیں, خاتون ہیں. اور آؤ ادھر آؤ, ہمارا سامنے آؤ. میں نے ان کو اسٹیج پہ اس لیے بلایا ہے تاکہ میری بچیوں کو انسپریشن ملے کہ جب ہم کچھ پڑھیں گے, اپنا کریئر بنائیں گے, اپنے کریئر پہ فوکس کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے بھی بہت ساری بچیاں ہوں گی جو ان کی جگہ کھڑی ہوں گی, جو کل کو میری جگہ کھڑی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے یہ جان کے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, میں نے پچھلے دنوں کمشنرز اور ڈی سیز کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی لاہور میں, تو میری ٹیبل پہ بہت ساری خواتین کمشنرز اور بہت ساری خواتین ڈی سی تھی, جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور یہ بھی میں بتا دوں تاکہ میری بیٹیوں کے حوصلے بلند ہوں کہ جتنا اچھا کام ہماری خواتین ڈی سیز اور کمشنرز کرتی ہیں, وہ آدمیوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہیں ماشاءاللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے خواب بھی بڑے دیکھو, اور آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں دل جان سے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وہ بچے جو میرے لیے جو چیزیں بنا کے لائیں, ان کو پلیز یہاں پہ کھڑا کر دیں. یونیورسٹی آف لیا کہاں بیٹھے؟ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کہاں بیٹھے ہیں؟ ڈی جی خان میڈیکل کالج, میر چکر خان رند یونیورسٹی کہاں بیٹھی ہے؟ ویری نائس. اور ایچ ڈی کالجز کہاں بیٹھے ہیں؟ اور بچوں, یہ جیسا آپ نے ابھی سینٹر آف ایکسلنس دیکھا, نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس جو پری اسکول ہے, ڈی جی خان, مظفر آباد اور لیا کے لیے اس سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان شہروں میں بھی یہ ایکسلنس کے سینٹرز بنائیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو پاکستان زندہ باد کا. لیکن پہلے ریڈی ہو جاؤ. ریڈی؟ آواز آئے گی زور سے؟ گرمی تو نہیں لگ رہی نا؟ 1 2 3 پاکستان! I love you all.